اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا وہ سبب بنا قرآن میں مذکور مطلقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی۔ اللہ کا فرمان ہے، مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم DNA کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہمبستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی DNA جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72 تک آدمی کا DNA زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99.9% کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سابقہ DNA سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ و نقصان کے نیا DNA قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے، جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف DNA جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات متوفی عنہا کی عدت، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کی بنیاد پر سابقہ DNA جلدی ختم نہیں ہوتا، اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے۔ اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ فرمانے کی الہی ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتی ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی شوہر کا DNA پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد یا 2 یا 3 لوگوں تک کے DNA پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے DNA پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن وہ پاک باز عورتیں ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو
ہمیشہ پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔